معزز سامعین، تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، تعریف و توصیف اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے انسانوں کو ہر خیر کی نصیحت کی، ہر خیر کی وصیت کی۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کے ذریعے سے رب العزت نے اس دین اسلام کو مکمل فرمایا، اور جس نبی نے صلوات ربی وسلامہ علیہ، جس نبی نے اپنی امت کو ہر خیر کی رہنمائی کی اور ہر شر سے روکا اور منع فرمایا۔ معزز سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 5 میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں فرمایا: مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ فرمایا کہ ان لوگوں کی مثال جنہیں تورات پر عمل کا حکم دیا گیا، جنہیں تورات عطا کی گئی، پھر انہوں نے اس پر عمل نہ کیا، کمثل الحمار، کہا کہ اس گدھے جیسی ہے، کمثل الحمار يحمل اسفارا، وہ گدھا جو کتابوں کو اٹھایا ہوا ہوتا ہے، اپنے پیٹ پر کتابوں کو اٹھایا ہوا ہوتا ہے۔ کہا فرمایا کہ کمثل الحمار يحمل اسفارا۔ خود اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس مثال کو انتہائی بدترین مثال قرار دیتے ہوئے فرمایا: بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ۔ ان لوگوں کی مثال کتنی بری مثال ہے جو اللہ رب العزت کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اور اللہ رب العزت ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ معزز سامعین، شاید آپ کو علم ہوگا، آپ جانتے ہوں گے کہ اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ اور یہ بدترین مثال یہودیوں کے تعلق سے ذکر فرمائی ہے۔ یہودی قوم، ان کی سب سے بڑی خامی جس کی وجہ سے ہم ہر نماز میں کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اے اللہ رب العزت ہمیں سیدھا راستہ بتا دے، سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر چلا جس پر تو نے انعام کیا، ان لوگوں کے راستے پر نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا، ان لوگوں کے راستوں پر نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہیں ان لوگوں کے راستے پر جو گمراہ ہوئے بھٹک گئے۔ تو وہ لوگ جن پر اللہ رب العزت کا غضب نازل ہوا، مفسرین نے بیان کیا کہ وہ یہود ہیں، وہ اہل تورات ہیں۔ آخر ان پر اللہ رب العزت کا غضب کیوں نازل ہوا؟ آخر اللہ رب العزت نے سورہ جمعہ میں ان لوگوں کے لیے اتنی بدترین مثال کیوں بیان کی؟ وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ علم تو رکھتے تھے، ان کے پاس تورات کا علم تو موجود تھا، لیکن اپنے علم کو چھپاتے یا اپنے علم پر عمل نہ کرتے تھے۔ جو کچھ جانتے تھے اسے چھپاتے تھے، اس پر عمل نہ کرتے تھے، اس لیے اللہ رب العزت نے یہ بدترین مثال ان لوگوں کے لیے بیان فرمائی۔ تو معزز سامعین، علم حاصل کرنا ایک بہت بڑی عبادت ہے، علم حاصل کرنا ایک بہت بڑی عبادت ہے، علم کا ہونا یہ بڑے فضل کی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا: وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ۔ فرمایا کہ ایک عالم کی مثال ایک عابد پر ایسی ہی ہے جیسے کہ 14ویں کے چاند کو سارے ستاروں پر جو فوقیت حاصل ہوتی ہے، فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، اور یہ علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ اور فرمایا وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا،
فرمایا کہ یہ جو ہے انبیاء کرام نے کوئی دینار و درہم نہیں عطا کیا ہے، اپنی میراث میں دینار و درہم نہیں چھوڑا ہے، بلکہ علم چھوڑا ہے. فرمایا ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر. کہا کہ جس نے اس علم کو حاصل کیا اس نے انبیاء کرام کی میراث کا بڑا حصہ حاصل کیا. لیکن معزز سامعین، یہاں ایک مرتبہ پھر میں تاکید کر دوں، اور میں نے کئی مرتبہ اپنے خطبے میں اس بات کو بیان کیا، اپنے دروس میں بیان کیا کہ جب بھی بات عالم کی ہو، جب بھی علم کی فضیلت کی ہو، تو مطلب وہ نہیں ہے کہ صرف وہ جو مدرسے میں پڑھے ہوئے اور وہاں کی چٹائیوں کو پر بیٹھ کر کے جنہوں نے علم حاصل کیا صرف وہی لوگ عالم ہیں. بلکہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا وہ قول یاد کریں. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اذا سمعت اللہ عز وجل يقول یا ایها الذین آمنوا فارعها سمعک فانه خیر تؤمر به او شر تنہى عنہ. کہا کہ جب اللہ رب العزت کو یہ فرماتے ہوئے سنو کہ یا ایها الذین آمنوا، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تو اپنے کانوں کو متوجہ کر لو، اس بات کی طرف متوجہ کر لو جس کی جو بات اس کے بعد کہی جا رہی ہے، کیونکہ اس کے بعد کوئی خیر ہے جس کا حکم دیا جا رہا ہے یا کوئی شر ہے جس سے منع کیا جا رہا ہے. تو معزز سامعین، ہم میں سے ہر شخص کبھی خطبے میں، کبھی درس میں، کبھی کسی عالم کے پاس سوال کر کے علم حاصل کرتا ہے. لہٰذا جو بات میں آج ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ کسی عالم کے تعلق سے نہیں، وہ کسی سرٹیفکیٹ حاصل کیے ہوئے کسی طالب علم کے تعلق سے نہیں، بلکہ امت مسلمہ کے ہر فرد کے تعلق سے، ہر شخص کے تعلق سے ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو جو علم دیا ہے، آپ کو جو علم اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے، چاہے وہ کسی خطبے میں یا ایھا الذین آمنوا پڑھتے ہوئے سن کر کے، یا کسی درس میں قال اللہ وقال الرسول کہتے ہوئے سن کر کے، یا کسی کلاس میں بیٹھ کر کے، یا کبھی جو ہے کسی عالم سے سوال کر کے، جو کچھ بھی علم حاصل کیا ہے، جتنا کچھ بھی آپ نے اپنی عمر میں 15 سالہ 20 سالہ 30 سالہ 25 اور اسی طرح جو ہے 50 اور 60 70 سال میں جو کچھ بھی علم حاصل کیا ہے وہ علم ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کو دیگر لوگوں پر فضیلت حاصل ہے. ویسے ہی فضیلت حاصل ہے جیسے کہ 14ویں چاند کو دیگر ستاروں پر فوقیت اور فضیلت حاصل ہوتی ہے. معزز سامعین، ہم میں سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ہم نے قرآن کریم کا علم حاصل کیا ہے، ہم نے قال اللہ وقال الرسول کی صدائیں سنی ہیں، ہم نے یہ جو ہے ندا ہمیشہ اپنے جو ہے جس مجلس میں بھی بیٹھے علم کی مجلسوں میں ان چیزوں کو سنا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے. یہ سارا کچھ علم ہے اور اس کی حفاظت ضروری ہے اور اس پر عمل ضروری ہے، اور اگر اس پر عمل نہ کریں تو یاد رکھیں وہ مثال جس کو اللہ رب العزت نے ذکر کرنے کے بعد فرمایا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، یہ کتنی بری مثال ہے ان لوگوں کی جو اللہ رب العزت کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں. معزز سامعین، وجہ جو بھی ہو، کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس نے مدرسے میں بیٹھ کر کے کسی عالم کے سامنے اپنے زانو تلمس کو طے کر کے قال اللہ وقال الرسول سیکھا ہو، لیکن مسلک کے نام پر، تعصب کے نام پر، مذہب کے نام پر ہو سکتا ہے کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو ٹھکرا دیا ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی شخص نے کسی عالم سے سوال کیا ہو اور اس عالم نے قال اللہ وقال الرسول کی باتیں اسے بتائی ہوں، اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت فرمائی، اس کو سن کر کے اس کو ٹھکرا دے، اس پر عمل نہ کرے، اسے ترک کر دے. یہ بڑی وعید کی بات ہے، یہ بڑا جرم ہے شریعت کی نگاہ میں. معزز سامعین، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے پہلی چیز جو ہم پر واجب ہوتی ہے وہ ایمان کی وضاحت کرتے ہوئے، ایمان کا ڈیفینیشن دیتے ہوئے علماء کرام نے جو بیان کیا، فرمایا الایمان قول وعمل. کہا کہ ایمان کیا ہے؟ قول ہے اور عمل ہے. قول کیا؟ زبان سے لا الہ الا اللہ کہنا، اور اس کے بعد اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا، یہی ایمان یہی ہے کہ زبان سے لا الہ الا اللہ کا ہم اقرار کریں اور اس کے تقاضوں کے مطابق جو کچھ بھی ہم نے جانا ہے علماء کی صحبت میں بیٹھ کر، کتابوں کو پڑھ کر کے، قرآن و سنت کو سمجھ کر کے جو کچھ جانا ہے اس کے مطابق عمل کرنا، یہی جو ہے ایمان ہے. اور کہا کہ یزید بطاعت الرحمن وینقص بطاعت الشیطان. جو کچھ بھی آپ نے سنا، قال اللہ وقال الرسول کی باتیں جو بھی سنی ہیں، جتنی بھی باتیں سنی ہیں، اس میں سے جو اگر اللہ رب العزت کی فرما برداری کرتے ہوئے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بجا لاتے ہوئے اگر آپ نے کچھ عمل کیا تو اس سے آپ کا ایمان بڑھتا ہے،
وَيَنْقُصُ بِطَاعَةِ الشَّيْطَانِ اور شیطان کی فرما برداری کیا، شیطان کے یعنی نقش قدم پر چلا تو اس سے ایمان گھٹتا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہم پر ضروری تھی وہ ایمان، اور وہ ایمان اسی عمل کے ذریعے سے گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یا جو ہے اللہ رب العزت نے جہاں آمنو کہا وہاں وعملوا الصالحات کہا، جہاں ایمان کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا وہاں عمل صالح کا تذکرہ کیا، اور ایسا جو ہے قرآن کریم میں تقریباً 70 مرتبہ ہے، 70 مرتبہ اللہ رب العزت نے ایمان اور عمل صالح کو جوڑا ہے۔ تو لہٰذا ایمان کے ساتھ عمل صالح یہ انتہائی ضروری ہے، اور اسی کے عمل صالح کے ذریعے سے ہمارا ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں لیس الایمان بالتحلی ولا بالتمنی، کہا کہ نہ تو ایمان یہ جو ہے کسی چیز کو خوش پوشاکی کا نام ہے یا کوئی خوبصورت چیز کو پہننے کا نام، اور نہ ہی کسی چیز کی تمنا کرنے کا نام ہے، ولکنہ ما وقر فی القلب وصدقته الاعمال، کہا لیکن جو ایمان اس بات کا نام ہے جو دل میں بیٹھ جاتا ہے، جو دل میں بیٹھ جاتا ہے اور اس کی تصدیق اعمال کرتے ہیں۔ اعمال اگر اس کی تصدیق نہ کریں تو یہ جو ہے ایمان ناقص ہے، کہیں نہ کہیں سے اس میں نقص ہے، جس کی وجہ سے اس کی تصدیق اعمال و جوارح کے اعضاء و جوارح کے ذریعے سے نہیں ہو رہی ہے، فعل اور عمل کے ذریعے سے نہیں ہو رہی ہے۔ ابن مسعود اور اسی طرح ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ عنہ سے ایک مرفوع حدیث کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن 4 چیزوں سے متعلق سوال ہوگا، فرمایا لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن 4، کہا کہ قیامت کے دن 4 چیزوں سے متعلق سوال ہوگا، اور جب تک ان 4 سوالوں کا جواب آدمی نہ دے دے اس وقت تک وہ اپنا قدم آگے نہیں بڑھا سکتا۔ اور ان سوالوں میں سے ایک اہم سوال عن علمه فيما فعل، وہ علم جو اس نے سیکھا تھا، وہ علم جو اس نے جانا تھا، اس پر کہاں تک عمل کیا، اس سے متعلق جو ہے قیامت کے دن سوال ہوگا۔ اور معزز سامعین، علم پر عمل کرنے کے بہت سارے فوائد ہیں، جو کچھ بھی سنیں، جس وقت بھی سنیں، اس پر فوری عمل کر لیں، اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ چنانچہ بعض سلف نے اس سلسلے میں کہا کہ کننا نستعین علی حفظ العلم بالعمل به، کہا کہ ہم علم کو محفوظ کرنے کے لیے، علم کو یاد رکھنے کے لیے عمل کے ذریعے سے مدد لیتے تھے، یعنی اس پر عمل کر لیتے تو وہ چیز ہمارے ذہن و دماغ میں محفوظ ہو جاتی۔ کتنی باتیں ہیں جو ہم نے جلسے جلوس میں، خطبہ جمعہ میں، دروس میں کتنی باتیں ہم نے نہ سنی، لیکن کیا وہ ساری باتیں ہمارے دلوں میں محفوظ رہتی ہیں؟ نہیں رہتی۔ وجہ کیا ہے؟ آج سنا ہے، چلو واجب نہیں ہے، چلو مستحب ہے، چلو صرف یہ تو سنت ہے، اور ہم ترک کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ساری سنتیں، بلکہ بہت سارے واجبات بھی یہ تو ابھی فوراً ہم نہیں کر سکتے، اس لیے چھوڑ دیتے ہیں، تو جس کی وجہ سے بہت سارا علم جو ہم نے حاصل کیا وہ ہم سے ضائع ہو جاتا ہے۔ تو معزز سامعین، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو کچھ بھی سنیں، جو چیز بھی ہم جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی نسبت سے سنیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ بعض سلف نے کہا کہ العلم يهتف بالعمل، العلم يهتف بالعمل فإن أجابه حل وإلا ارتحل، کہا کہ علم جو ہے عمل کو آواز دیتا ہے، علم عمل کو آواز دیتا ہے، اگر عمل اس کا جواب دے دے، یعنی اس پر آدمی عمل کر لے تو وہ علم باقی رہتا ہے، وإلا ارتحل کو کہا، ورنہ جو ہے وہ چلا جاتا ہے، علم چلا جاتا ہے۔ وہ باتیں جو ہم دن رات سنتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا، سن لیا اور اس کان سے چھوڑ دیا، اس طرح ہم جو ہے اس کو بھول جاتے ہیں۔ لیکن اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو وہی چیزیں ہمارے دل و دماغ میں محفوظ رہتی ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کا فرمان اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ یاد رکھیں، وہ علم جس کا کوئی نفع نہ ہو، جس سے کوئی آدمی کو فائدہ نہ پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی۔ ایسے خطبے، ایسے دروس، ایسے جو ہے ایسی مجلسیں، ایسے جلسے جلوس جس میں بیٹھ کر ہم علم تو حاصل کریں، لیکن اگر وہ نفع بخش علم نہ ہو تو پھر وہ ہمارے لیے مصیبت ہے۔ اور ایسے علم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، فرمایا اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، کہا اے اللہ رب العزت میں ایسے علم سے پناہ طلب کرتا ہوں جو فائدہ نہ پہنچائے۔ وہ علم جو فائدہ نہ پہنچائے، ایسا علم کون سا علم ہے؟ کہتے ہیں کہ خیر العمل ما نفع
وإنما ينفع بالعلم من عمله ثم عمل به. کہا کہ یعنی علم جو ہے نفع بخش وہ ہوتا ہے جو علم کو حاصل کرنے کے بعد جب اس کو جو ہے حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کر لیا جائے. ولا ينفع به من علمه ثم تركه. وہ علم نفع بخش نہیں ہوتا جس کو سیکھنے کے بعد اس کو ترک کر دیا جائے. اور ایسے ہی علم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے. بلکہ جو ہے عبداللہ ابن معتز کہتے ہیں علم بلا عمل کا شجرۃ بلا ثمرہ. کہا کہ وہ علم جو عمل کے بغیر ہو، ایسا علم جو علم عمل کے بغیر ہو، اس درخت جیسا ہے جس میں کوئی پھل نہ لگتا ہو. یقیناً کچھ فائدہ اس سے ہو سکتا ہے اس درخت سے، لیکن حقیقی فائدہ اگر کوئی آم کا درخت ہو، کسی بہترین پھل کا درخت ہو، لیکن اس میں پھل نہ لگیں، ایسے درخت کا فائدہ کیا؟ تو ایسا علم جس پر عمل نہ کیا جائے وہ اس درخت جیسا ہے جس میں پھل نہ لگیں. اور اسی طرح کہا کہ علم المنافق فی قولہ وعلم المؤمن فی عملہ. کہا کہ مومن کا منافق کا علم اس کی زبان پر ہوتا ہے اور مومن کا علم اس کے عمل میں ہوتا ہے. مومن کا علم اس کے جو ہے عمل میں ہوتا ہے. اور اسی وجہ سے ہمارے اسلاف کس قدر اس بات کا اہتمام کرتے تھے اس کی ایک مثال سنیں. صحیح مسلم میں ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ایک حدیث روایت کی کہ من صلی للہ 12 رکعۃ فی یوم ولیلہ بنی لہ بہن بیت فی الجنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ جو شخص صبح شام میں فرض نمازوں کے علاوہ فرض رکعتوں کے علاوہ 12 رکعت جو نماز پڑھ لے تو اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا جاتا ہے. 12 رکعت نماز پڑھ لے تو اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا جاتا ہے. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے ما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتی ہیں کہ جب سے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی کبھی اس پر جو ہے عمل کو ترک نہیں کیا، چھوڑا نہیں. اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرنے والے راوی عنبسہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے اس حدیث کو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے سنا ہے کبھی میں نے اس کو چھوڑا نہیں ہے، ترک نہیں کیا. ان سے روایت کرنے والے عمرو بن اوس وہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے عنبسہ سے جو ہے اس حدیث کو سنا ہے کبھی اس حدیث پر عمل کو ترک نہیں کیا، زندگی بھر میں نے اس پر عمل کیا. اور اسی طرح عمرو بن اوس سے نقل کرنے والے نعمان بن سالم انہوں نے بھی کہا کہ جب سے میں نے اس حدیث کو سنا ہے عمرو بن اوس سے کبھی اس پر جو ہے عمل کو ترک نہیں کیا. سبحان اللہ، ایک حدیث سنتے اور اس پر عمل مرتے دم تک کیا کرتے تھے. تو لہٰذا یہی ہمارا عمل ہونا، یہی ہمارا طریقہ ہونا چاہیے. یاد رکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے عطا ابن یسار رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک شخص جو ہے علم حاصل کرنے کے لیے آیا کرتا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک دن ان سے پوچھا، جب وہ آئے تو کہا کہ یا بنی هل عملت بعد ما سمعت منی. کہا کہ اے میرے بیٹے، حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہونے کی حیثیت سے تمام مومنوں کی ماں ہیں. چنانچہ انہوں نے اس شخص سے مخاطب ہو کر کہا کہ یا بنی هل عملت فيما بعد ما سمعت منی. کہا کہ کیا تم نے وہ باتیں جو میں نے تمہیں کل بیان کی تھی اس پر عمل کیا؟ تو اس نے کہا کہ لا واللہ یا امہ. کہا کہ اے میری ماں میں نے اس پر عمل نہیں کیا ہے، اللہ کی قسم میں نے اس پر عمل نہیں کیا. تو کہا فقالت یا بنی فبما تستكثر من حجج اللہ علینا وعلیک. کہا کہ اے میرے بیٹے پھر کیوں تم جو ہے اپنے اوپر اور میرے اوپر جو ہے اللہ رب العزت کی حجت کو زیادہ کر رہے ہو؟ کیونکہ یہ علم حجت ہے، یہ علم گواہی ہے، یہ علم گواہ بنے گا قیامت کے دن. کل قیامت کے دن جو شخص علم حاصل کرے گا کل قیامت کے دن وہ علم اس کے خلاف گواہی دے گا یا اس کے حق میں گواہی دے گا. تو لہٰذا ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ جب تم نے جو چیزیں مجھ سے سنی تھیں اس پر عمل نہیں کیا تو پھر تم جو ہے کیوں مزید جو ہے علم حاصل کرنے کے لیے آ گئے کہ مزید اللہ رب العزت کی حجت کو اور اپنے خلاف گواہی کو اور زیادہ جمع کر لو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو معزز سامعین، جب بھی کوئی چیز سنیں
جب بھی کوئی حدیث سنے، جب بھی اللہ رب العزت کا کوئی فرمان سنے، جب بھی کوئی حکم آئے، جب بھی کسی چیز سے روک دیا جائے، فوراً اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس سلسلے میں ایک مثال مروزی رحمہ اللہ کہتے ہیں، قال علی احمد، امام احمد نے مجھ سے کہا، ما كتبت حدیثا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا وعملت به، کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی حدیث، امام احمد رحمہ اللہ کے تعلق سے یہ بات ہے، اور امام احمد رحمہ اللہ نے حدیث کی ایک بڑی کتاب مسند احمد لکھی، انتہائی ایک بڑی کتاب ہے، اور انہوں نے وہ حدیث کی کتاب لکھی اور کہتے ہیں کہ ما كتبت حدیثا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا وعملت به، کہا کہ میں نے کوئی بھی حدیث جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنی اور اس کو لکھا تو اس پر عمل ضرور کر لیا۔ یہاں تک کہ کہتے ہیں، کہا کہ حتی مر بی فی الحدیث ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم واعطى ابا طیبة دینارا، کہا کہ یہاں تک کہ میں نے حدیث میں یہ بات سنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کروایا، اور ابو طیبہ جس غلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حجامہ کیا تھا، اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 دینار دیا۔ 1 دینار یعنی تقریباً 10 گرام سونا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دیا۔ حضرت امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ احتجمت، کہا کہ احتجمت فاعطیت الحجام دینارا حین احتجمت، کہتے ہیں کہ میں نے بھی جب جو ہے حجامہ کرنے والے سے حجامہ کروایا تو میں نے بھی اس شخص کو 1 دینار دیا۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے اسلاف کی جو ہے جب بھی کوئی چیز سنتے اس پر عمل کرتے، اسی طرح عمل کرتے جیسے کہ وہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کرتے تھے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ امام احمد رحمہ اللہ کے تعلق سے یہ بھی آتا ہے کہ جب فتنہ خلق قرآن میں انہیں جو ہے گھیر لیا گیا اور بادشاہوں نے جو ہے بادشاہ وقت نے انہیں بلا کر کے تکلیف دی، سزا دی، اور اس کے بعد جو ہے انہیں قید کر دیا گیا، دوبارہ چھوڑا گیا، پھر ان کو جو ہے ایک مرتبہ ان کی تلاش ہوئی کہ پھر ان کو پکڑا جائے اور پھر ان سے جو ہے خلق قرآن کے تعلق سے پوچھا جائے کہ قرآن مخلوق ہے یا نہیں ہے۔ یہ فتنہ تھا اس وقت کا۔ بہرحال جب جو ہے دوبارہ ان کی تلاش شروع ہوئی تو ان کے شاگردوں نے انہیں چھپا دیا اور اس مقام پر چھپایا لے جا کر جہاں کے تعلق سے یہ قوی امکان تھا کہ بادشاہ کے فوجی لوگ وہاں تک نہیں پہنچیں گے، لیکن 3 دن گزرے تھے کہ امام احمد نے کہا کہ مجھے یہاں سے نکالو۔ شاگردوں نے اصرار کیا کہ اس جگہ سے زیادہ محفوظ جگہ آپ کے لیے کوئی اور نہیں، لیکن انہوں نے بھی اصرار کیا کہ نہیں، مجھے یہاں سے نکالا جائے۔ آخر شاگردوں نے مجبور ہو کر وہاں سے نکال کر دوسرے مقام پر منتقل کیا۔ کہا کہ میں نے اس محفوظ مقام سے نکلنا اس لیے گوارا کیا، اس لیے میں نے وہاں سے جو ہے اس مقام سے، محفوظ مقام سے جو ہے نکلا ہوں، وجہ یہ تھی کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے میں نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرتے ہوئے 3 دن غار ثور میں چھپے رہے اور اس کے بعد وہاں سے نکل گئے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن غار ثور میں رہے اور اس کے بعد وہاں سے نکل گئے۔ میں نے چاہا کہ اس حدیث پر عمل کر لو، جان کا خطرہ ہے، بادشاہ کے جو ہے فوجی انہیں تلاش کر رہے ہیں، جان کی پرواہ نہیں، پرواہ کس چیز کی ہے کہ ایک حدیث سنی ہے اس پر عمل باقی ہے۔ معزز سامعین، ہمارا بھی یہی حال ہونا چاہیے کہ جب بھی اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے کوئی بات سنیں فوراً اس پر عمل پیرا ہوں۔ یہ نہ سوچیں کہ یہ سنت ہے، یہ نہ سوچیں کہ یہ ہم پر واجب نہیں ہے، یہ نہ سوچیں کہ یہ صرف جو ہے مستحب عمل ہے، اس پر عمل کریں تو بھی ٹھیک، نہ کریں تو بھی ٹھیک، ہرگز نہیں۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان، اس کا ادب، اس کا احترام یہی ہے، اس کا ادب یہی ہے کہ اس کو جو ہے سر آنکھوں پر قبول کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اس کو عمل کے لیے سنا جائے، عمل کے لیے سیکھا جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ جو کچھ بھی سنیں، اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے جو بھی حکم ہمارے لیے آئے اس پر عمل کرنے کی رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامے ہوئے اپنی زندگی بسر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کتاب و سنت پر ہم مسلمانوں کو آپس میں متحد ہونے اور آپسی اتحاد و اتفاق اور محبت و الفت کو قائم کرنے کی رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو پریشانی اور مصیبتوں سے بچائے۔ رب العزت ہمیں فتنوں سے، جو اس زمانے میں جو فتنے ہیں، اللہ رب العزت ہم سبھی کو محفوظ فرما۔ اللہ رب العزت جو ہم میں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ رب العزت جو ہم میں قرض دار ہیں ان کی قرضوں کی ادائیگی کا سامان فرما۔ جو بیمار ہیں رب العزت ان کو شفاء کلیہ عاجلہ عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. معزز سامعین، آپ لوگوں نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول سنا اور یہ بات بھی سنی کہ جب بھی اللہ اور اس کے رسول کا کوئی فرمان سنیں اس پر عمل کریں۔ معزز سامعین، یہی ایک مومن کی پہچان، یہی ایک مومن کا امتیاز ہے، اور کتنی مرتبہ ہم سنتے بھی ہیں، گرچہ کہ ہماری مشغولیات، ہماری مصروفیات ہمیں اس پر عمل کرنے سے روکتی ہیں، لیکن یہ عہد و پیمان کریں کہ جب اللہ رب العزت کا یہ فرمان یا ایھا الذین آمنو کے ساتھ سنیں گے تو اس پر عمل کریں۔ اور جو میں نے آیت کریمہ سورہ جمعہ کی ابھی تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ، فرمایا کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جب جمعہ کے دن ندا دی جائے، اللہ رب العزت کی طرف بلایا جائے، اللہ کے ذکر کی طرف بلایا جائے، فاسعوا الى ذکر اللہ، فرمایا کہ اللہ رب العزت کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو ترک کر دو۔ معزز سامعین، یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ ہم مسجد میں، اور یاد رکھیں صحابہ کرام کے زمانے میں ایسے ایک یا دو واقعات ہی پیش آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، ایک شخص آیا اور بیٹھ گیا، ایک صحابی آیا اور بیٹھ گئے، کہا کہ کیا تم نے نماز پڑھی؟ کہا کہ نہیں، کہا کہ اٹھو اور نماز پڑھو۔ یہ ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اعرابی آیا اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مال ہلاک ہو گئے بارش نہ ہونے کی وجہ سے، لہٰذا بارش کی دعا کریں۔ تو اس طرح اکا دکا واقعات ہی ملتے ہیں کہ خطبے کے درمیان لوگ پہنچے۔ تو کوشش کریں کہ اللہ رب العزت کے اس عمل پر عمل کریں کہ جب بھی جمعہ کا دن ہو، اول وقت میں حاضر ہو کر مسجد میں اپنی حاضری درج کرائیں۔ یقیناً یہاں فرشتے لکھا کرتے ہیں کہ کون پہلے آیا، کون اس کے بعد آیا، اور اس کی حاضری کو نوٹ کرتے ہیں، اور پہلے آنے والوں کے لیے خصوصی اجر و ثواب، جس کو بیان کرنے کا ابھی وقت نہیں، اختصار کے ساتھ یہ کہ خصوصی اجر و ثواب ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اول وقت میں حاضر ہو کر اللہ رب العزت کے اس فرمان پر عمل کریں۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کو توفیق دے، آمین۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأكبر وأقيموا الصلاة۔